الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تمہید کے بغیر حج سے متعلق بنیادی باتیں انشاءاللہ ہم ترتیب سے سمجھانے کی بتلانے کی کوشش کریں گے. پھر بھی جہاں آپ کو یہ لگے کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی یا اس کو مزید وضاحت چاہیے تو وہاں سوال کر کے، چونکہ یہ درس ہی نہیں ہے بلکہ ایک باہمی نشست ہے تربیتی، تاکہ آپ الحمدللہ ایک ہی نشست میں حج عمرے کے بنیادی مسائل سمجھ کر اٹھیں. اس کے بعد پھر کتابیں بھی ہیں جو میرے خیال سے خواتین میں دے دی گئی ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. یہ کتاب بعد میں دیں گے تاکہ آپ کی توجہ ایک طرف ہو. جن بہنوں کے پاس بھی کتاب اگر پہنچ گئی ہے تو اس کو بند کر دیں اور ابھی صرف توجہ سے گفتگو سنیں یا اسکرین پر کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی اس کو دیکھیں. حج اللہ کی طرف سے ایک مسلمان صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. بار بار حج کی سعادت میسر آئے تو وہ نفل اور اضافی حج ہے. پہلا ایک حج فرض ہے، چاہے وہ کام کے سلسلے میں سعودیہ کوئی گیا ہو یا بلوغت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کرے، حج ادا ہو گیا. اس وقت بے شک تنگی تھی یا ماں باپ نے اپنے ساتھ حج کروایا، بعد میں اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں دوبارہ حج اس پہ فرض نہیں ہے. حج ایک ہی دفعہ فرض ہے. حج کی ادائیگی کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں بہت ضروری ہیں، ان کا جو ہے ذکر کرتے ہیں ہم اختصار کے ساتھ. نمبر ایک تو یہ کہ حج کے لیے جب آپ تیاری کریں تو کس طرح سے تیاری کرنی ہے. یعنی حج پہ کیا کیا آپ کو سامان لے کے جانا ہے، حج کے لیے کس طرح سے تیاری کرنی ہے، اس کا مختصراً ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلی تیاری تو روپے پیسے کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کی غیر موجودگی میں گھر والوں کو کوئی تنگی نہ ہو. اگر بیوی ساتھ میں ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار جو آپ کے زیر کفالت ہیں، ان کو بھی کوئی تنگی تکلیف نہ ہو. حج کا بنیادی فریضہ دو جو ہے شرائط کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا کہ الزاد والراحلہ، یعنی اس کے پاس روپے پیسے ہوں اور دوسرے نمبر پر اس کے پاس سواری میسر ہو جانے کی، بکنگ ہو جائے، ٹکٹ مل جائے، ویزا لگ جائے تو اب اس کو حج پہ جانا چاہیے، پھر بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حج میں جو ابتدائی حصہ ہے اس کو عمرہ کہتے ہیں. عمرہ سال بھر میں کسی دن، کسی مہینے، کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. عمرے کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی خاص وقت نہیں ہے. جب آپ کا دل چاہے عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن حج سال میں ایک ہی مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں 8 تاریخ سے لے کر 12 یا 13 تاریخ تک کچھ اعمال کی ادائیگی کا نام حج ہے. قرآن میں یوم الحج الاکبر کہہ کر کے عمرے کو بھی حج کہا گیا. اہل عرب اس کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر. کچھ باتیں عوام الناس میں یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ اگر جمعے کے دن حج ہو تو حج اکبر ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے. حج کے معنی بیت اللہ کا قصد کرنا. حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا. جب انسان روانہ ہوتا ہے تو اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت، بیت اللہ تک پہنچنا ہے. تو حج 3 طرح کے ہوتے ہیں جس میں عمرہ شامل ہوتا ہے
اس حج کی دو قسمیں ہیں. اگر ایک ہی احرام میں رہ کر عمرہ کر کے پھر حج کر کے احرام کھولیں اس حج کو حج قران کہتے ہیں. حج قران کا مطلب حج کے دنوں میں 2 دن 4 دن پہلے کوئی گیا، اس نے عمرہ کیا احرام ہی میں، پھر منا چلا گیا، تو ایسا حج حج قران ہے. یہ مشکل بھی ہے اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور ساتھ میں لے کر گیا ہو. اس دور میں تو لوگ پیدل اور اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو اضافی جانور بھی لے جاتے تھے، اس لیے اب حج قران کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شرطیں پوری نہیں ہوتی. دوسری قسم حج کی جس میں عمرہ بھی شامل ہے اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں مکہ المکرمہ اور عمرہ کر لیں پھر احرام کھول دیتے ہیں اور عام جو چیزیں وقتی ہیں فائدہ اٹھانا، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھ کر مینا جاتے ہیں اور حج کے اعمال بجا لاتے ہیں. اس حج میں حج تمتع میں ایک جانور قربان کرنا واجب ہے جس کو حج کی قربانی کہتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو قربانی تم کو میسر ہو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو یا قربانی کا جانور نہ ملے تو پھر اس کے لیے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 روزے گھر پہ لوٹنے کے بعد، یعنی 10 روزے ہیں ایک قربانی کے عوض. تیسری قسم حج کی ہے صرف حج جس میں عمرہ شامل نہیں، جس کو حج افراد کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو مکے کے باشندے ہیں، عمرہ تو کبھی بھی کرتے ہیں، حج کے مہینے میں وہ یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے نہیں جا رہے. اگر بالفرض مکے کا باشندہ ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے، واپس آیا حج کے مہینوں میں، اس نے عمرے کی نیت کی تو بھی وہ صرف عمرہ کہلائے گا. عمرہ کر کے اپنے گھر آ گیا، گھر پہ رکا ہوا ہے، تو وہ حج حج افراد ہے. حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے. مسائل میں جہاں سمجھ میں نہ آئے آپ اسے انشاءاللہ سمجھ لیں گے بعد میں یا پوچھ کر کے، اور وہاں جانے کے بعد بھی آپ نمبر نوٹ کر لیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا میسج آپ بھیجتے رہیں، انشاءاللہ بر وقت آپ کو جواب مل جائے گا. حج کا طریقہ اور عمرے کا طریقہ مختصراً بیان کرتے ہیں. اس میں بھی لوگوں نے کچھ اضافہ اور کچھ کمی کرنا شروع کر دی. جب حج یا کوئی بھی کام سنت کے مطابق ہو تو اللہ کیا قبول ہوگا. سنت سے کچھ آگے بڑھ جائیں یا اس میں کچھ کمی کریں تو وہ نماز بھی اللہ کیا قبول نہیں ہوتی، تو وہ حج بھی اللہ کیا قبول نہیں ہوگا. اس لیے سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنا ہے. عمرے کا طریقہ اور اس کے متعلق گفتگو سے پہلے حج کی تیاری کے سلسلے میں چند باتیں ہیں جو اس کتاب میں درج ہے. انشاءاللہ وہ کتاب بھی آپ کو ہم دے دیں گے بعد میں. سب سے پہلے تو اپنی نیت درست کر لیں. شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اب دوستوں میں کہیں گے میں نے بھی حج کیا ہے بھائی، یا میرے نام کے ساتھ بھی حاجی صاحب لگ جائے، یا لوگوں سے تانے دیتے ہوئے کہیں یار بخیل آدمی تم نے حج نہیں کیا، دیکھو میں تو حج کر کے آ گئی. تو آپ کسی پر نہ احسان کر رہے ہیں، نہ کسی سے فوقیت اور برتری اور کسی سے داد تحسین وصول کرنا ہے. صرف اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے حج کر کے آئیں. اس لیے نیت درست کر لیں کہ حج کا مقصد اللہ کی طرف سے عائد ایک فریضہ ہے. اللہ نے مال دیا ہے، استطاعت دی ہے تو ہم اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئیں. کیونکہ ریا اور دکھاوے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے اپنے موبائل کا استعمال بھی کم کر دیں. ٹچ موبائل خاص کر کے کہ ہر جگہ تصویریں اور اپنی جو ہے نا وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فوراً بھیج رہے ہیں، دیکھو میں نے احرام باندھا، دیکھو میں طواف کر رہا ہوں، دیکھو میں دعا کر رہا ہوں. دعا سے زیادہ وہ اپنے تو اخلاص کے بجائے یہ عمل غیر شعوری طور پر ریا نمود کی طرف لے جانے والا ہے.
اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے تو گھر والوں کو آپ ویڈیو دکھاتے نہیں. الحمدللہ طبیعت اچھی ہے میری، میں صحت مند ہوں. باقی آپ بے شک بات کریں ویڈیو پر یا ویسی کال پر گھر والوں سے، لیکن اپنی ویڈیو اور تصویریں بنانے کا شوق جو ہے نا یہ چھوڑ کر جائیں. دوسرا اہم مسئلہ، ترتیب سے یہ 10 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. نیت پہلے درست کر لیں اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 2، حج کے لیے جو پیسے آپ کے پاس جمع ہیں یا لے کر جانا چاہتے ہیں حلال کمائی سے ہو. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے مکہ پہنچتا ہے اور بیت اللہ کے پاس جا کر چمٹ چمٹ کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے حجر اسود سے، دروازے سے. اب وہ مسافر بھی ہے، پراگندہ حال ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، حج عمرے کے لیے اللہ کا مہمان بن کر آیا ہے، یا رب یا رب کہہ کر پکارتا ہے. لیکن جواب آتا ہے کہ تمہارا تو کھانا حرام کا ہے، تمہارا لباس حرام کا ہے، تمہاری غذا حرام سے تمہارے وجود کی پرورش پائی ہے، تمہاری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو حرام مال شامل نہ ہو. حرام مال اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہی نہیں، چاہے حج کریں یا صدقہ خیرات کریں. حلال اور پاکیزہ مال سے اللہ کے گھر کی زیارت کا قصد کریں. نمبر 3، سفر حج پر جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت کر کے جائیں. یہ بھی سنت طریقہ ہے. پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے موت آ جائے. سفر میں احرام باندھ کر اگر کسی کو موت آ گئی تو بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص احرام کی حالت میں دوران حج فوت ہوگا اس کو احرام ہی میں دفنانا ہے. اس کے منہ پہ سر پہ کپڑا نہیں ڈالیں گے جیسے احرام میں نہیں ڈالتے. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو یہ شخص قبر سے اٹھتے ہی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوگا. اللہ اکبر، کیا خوش نصیبی. ایک دفعہ حج پہ تھے ہم تو ایک ساتھی آئے ہوئے تھے پنجاب سے، تو مسلسل ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، گفتگو کرتے تھے آنسو جاری، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹھے تو کہنے لگے پچھلے سال میں، میری بیوی اور میری بیٹی، ہم لوگ تینوں حج پہ آئے تھے. تو دوران نماز مکے میں اکثر ہوتا ہے، مدینے میں بھی، کہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، یعنی جنازہ کی نماز پڑھ لیں. کبھی کبھی الصلاۃ علی الاموات، یعنی کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے، نماز جنازہ ادا کریں. تو وہ لڑکی پوچھتی ہے اپنی ماں سے کہ امی یہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اس کی ماں نے کہا کہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ ہوگی. بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا واہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کا جنازہ یہاں ہوگا. بہرحال دن گزرتے رہے، اللہ کی شان ہے. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے لوگ مینا پہنچے، اور 8 کو یا 9 کو مینا میں یا عرفات میں اس نے کہا کہ احرام کی حالت میں ہم تھے اور وہاں پر میری بچی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسپتال لے گئے اور اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں میری بیٹی ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کم عمر تھی، اس کی وہ جو دل سے کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے اس کی آرزو پوری کر دی. میں اس کا حج بدل کرنے آیا ہوں. میں نے کہا اس کا تو حج ہو گیا، بلکہ قیامت تک وہ تو حج کی کیفیت میں. کہتے نہیں اس سال اس کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے سال، تو میں اس سال دوبارہ آیا ہوں اس کا حج بدل کرنے کے لیے. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو حج بڑا عظیم سفر ہے، اور ہر سفر پہ جانے سے پہلے انسان کو اپنی گھر والوں کو نصیحت کرنی چاہیے. تو 2 چیزوں کی نصیحت کریں. ایک تو گھر والوں کو اخراجات دے کر کے اور اس کی تمام تفصیل بتا دیں. کسی سے قرض لیا ہے تو ادا کر دینا، یا کوئی کام ہے جو بھی آپ دنیاوی امور ہے. اور دوسری اہم نصیحت یہ کرنی چاہیے کہ نماز کی پابندی کرنا، اسلام پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا وغیرہ. اور روانگی سے پہلے دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے.
دعا کرتے ہوئے یہاں سے روانہ ہوں۔ وہ دعائیں بھی دعاؤں کی کتاب میں ہے، اور اس سلسلے میں اکثر تمام احباب کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ یہ دعاؤں کی کتاب حصن المسلم یہ اس سائز میں بھی ہوتی ہے، کارڈ سائز میں، اور پاکٹ سائز میں بھی ہوتی ہے۔ یہ ضرور اپنے پاس رکھیں۔ اس میں اتنی زبردست ساری دعائیں جمع کر دی گئی ہیں جو آپ کو ضرورت پیش آئے۔ تو سفر پہ جانے سے پہلے دعا، گھر والوں کو رخصت کرنے کی دعا، الوداعی دعا، اور اسی طرح سواری کی دعا، پھر وہاں منی، عرفات، مزدلفہ، ہر موقع پر بہترین کتاب ہے یہ۔ اور آج مجھے خیال نہیں رہا، اگر کوئی ساتھی یہ کتاب لینا چاہے دارالسلام سے مل جائے گی، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم چلڈرن پارک رحمان مسجد میں ہر اتوار کو نشست رکھتے ہیں، تاکہ کچھ سوالات آئیں تو آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں، تو یہ کتابیں بھی پہنچ جائیں گی۔ تو دعا کرنی ہے، اللہ کے سپرد کر کے روانہ ہوں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ روانگی سے پہلے خود دل کی گہرائی سے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر گناہوں سے سچی توبہ کر کے جائیں۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز کی پابندی یہیں سے شروع کر دیں۔ داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، ابھی سے داڑھی رکھ لیں۔ کسی کے ساتھ دل آزاری ہوئی کہ اس کا بھی آگے تذکرہ، سچی توبہ کریں۔ ایک ہمارے حج کے ساتھی تھے، وہ گھٹکا وغیرہ کھاتے تھے بہت زیادہ، تو میرے ساتھ اور بھی ہمارے ساتھی تھے علماء، وہ بھی نصیحت کرتے تھے، اور میں تو چکتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیا لگا رکھا ہے؟ کہنے لگے شیخ صاحب دعا کرو، میں نے سوچ لیا ہے اس حج میں اس کو چھوڑ کے ہی جاؤں گا، اب نہیں کھاؤں گا۔ اچھا، میں نے کب تک؟ کہنے لگے بس یہ بھی چند دنوں کی بات ہے، پھر نہیں۔ میں نے کہا پھر بھی وعدہ کرو۔ کہتا بس پکا وعدہ، یہاں 8 تاریخ کو منی جائیں گے نا، بس پھر نہیں کھاؤں گا۔ چلو منی پہنچ گئے، وہاں دیکھا پھر ان کے منہ میں نے کہا یہ کیا؟ اب شرمندہ منہ چھپا رہے۔ کہتے بس یہ اب یہاں سے انشاءاللہ چھوڑ کے جاؤں گا۔ منی کے ایام، عرفات، مزدلفہ سب ختم، حج سے واپس آ گئے۔ میں نے کہا بھائی حج ختم ہو گیا اب کیا؟ کہنے لگے بس یہ مکے میں چھوڑ کے جاؤں گا میں۔ پکا ارادہ نہ ہونا تو انسان کوئی برائی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، پکا عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں۔ جیسے روزے میں آپ پکا ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے پانی نہیں پینا ہے، کوئی پلا سکتا ہے آپ؟ جتنی پیاس لگی ہو، کیا کہتے ہیں میرا روزہ ہے یار، میں کیسے پی لوں؟ ایسے ہی آپ مسلمان ہیں، آپ نافرمانی گناہ کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ پکا ارادہ، پختہ ارادہ یہیں سے۔ تو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر کے جائیں۔ 5واں کام یہ کرنا ہے کہ کاروباری معاملات اور قرض کا لین دین کا کوئی معاملہ ہو تو وہ سب لکھ کر کے گواہوں کے ساتھ وہ گھر والوں کو دے کر کے جائیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ آپ نے کس سے قرض لے آ کے دے دوں گا، اور نہ آپ کو یاد رہا کہ بتائیں، نہ گھر والوں کو پتہ ہے، نہ وہ کہہ سکا، تو آپ کی نیکی قیامت کے دن دینی پڑے گی۔ ضروری یادداشت لکھ کر کے گھر والوں کو بتا دیں، اور گواہ رکھیں دو کہ بھئی میں نے فلاں سے اتنے قرض لیا تھا، وہ دینا ہے، یا فلاں سے لینا ہے، جو بھی۔ اور ایک ڈائری رکھیں وہاں لے جانے کے لیے۔ ایک دفعہ حج پہ ہم جا رہے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں نے لکھ لیا، نام لکھ کر۔ ایک صاحب کہنے لگے میری بچی کو بہت شوق ہے، وہاں سے نا اس وقت یہاں کالے دستانے اتنے ملتے نہیں تھے، چائنا سے جو آتے ہیں نا ہاتھ کے، کہتے ہیں وہ دستانے جو ہے نا وہ لے کے آئیے گا بڑے والے۔ میں نے لکھ لیا، اور پتہ نہیں کیا کہتے۔ اچھا وہاں جب ہم پہنچے تو اتفاقاً لکھتے لکھاتے ایک دن یاد آیا، جب میں نے پورا پڑھا تو میں چونک پڑا۔ میں نے کہا میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا یہ کس کس سے کیا وعدہ کیا ہے۔ تو آپ ایک ڈائری ضرور اپنے ساتھ رکھیں، جیسے بھائی کے پاس ڈائری ہے ماشاءاللہ، ہر اس میں لے کر کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں، اپنے پاس ڈائری رکھیں اور اس میں لکھیں کہ مجھے حج پہ یہ کام کرنا ہے، یہ چیز لینی ہے، یہ دینا ہے، یہ جو بھی ہے۔ چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ اگر کسی سے آپ کی ناراضگی ہو گئی ہے تو بالخصوص اس سے معافی مانگ کر کے معاملے کو رفع دفع کریں۔ اگر کوئی لین دین ہے اور آپ کو یاد نہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے پیسے اتنے دینے ہیں، دے دیں، جان چھڑائیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ کسی سے آپ نے جبراً کوئی پیسے لے لیے ہیں، کسی کی حق تلفی کی ہے، سب بوجھ اتار کے جائیں۔ یاد رکھیں ان سب معاملات کو کلیئر کرنا ہے۔
تاکہ آپ کا حج حج مبرور، حج مقبول ہو۔ حقوق العباد کے سلسلے میں بڑی سخت تاکید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی ایسا بھی شخص ہوگا میری امت کا سب سے بڑا مفلس، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے، صدقات، خیرات، نیکیوں کا انبار ہوگا پہاڑ کی طرح، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں تھا۔ لوگ آئیں گے کہیں گے یا اللہ اس نے میری زمین دبا دی، اس نے میرا مال چھین لیا، اس نے میری بے عزتی کی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے گالی دی۔ جس کے ساتھ اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی، قیامت کے دن ان تمام حقداروں کو حق دلانے کے لیے اللہ کی طرف سے نیکی بانٹی جائے گی، اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی۔ پھر فرمایا نیکی ختم اور حقدار باقی ہیں، تو پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہ شخص جو نیکیاں لے کر آیا تھا لوگوں کے گناہوں کا بوجھ لے کر، اب نیکی تو ہے ہی نہیں، جنت کے لیے تو نیکی چاہیے، یہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ساتواں کام یہ ہے کہ اپنے اخراجات کے لیے روپے پیسے ضرورت سے کچھ زیادہ لے کر کے جائیں، تاکہ اللہ نہ کرے وہاں تنگی ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یار مجھے کچھ پیسے دے دے۔ کچھ لوگ تو دنیا میں گداگر پیشہ ور جاتے ہی بھیک مانگنے کے لیے، لیکن ایک مومن شخص ضرورت کے تحت بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور منہ کھولتے ہوئے شرماتا ہے۔ تو اضافی پیسے لے کر کے جائیں، اور دین کے معاملے میں اگر سوال کرنا ہو تو اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پوچھیں۔ 8ویں نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے اچھے ہم سفر کی تلاش کریں۔ یہ کام گروپ کی شکل میں بھی ہوتا ہے کہ کس گروپ کا آپ نے انتخاب کیا۔ وہ لوگ جو صرف تجارت کی غرض سے حاجیوں کو جمع کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ یہاں پر تو بڑی باتیں کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ کو ایئرپورٹ سے رخصت کیا، ان کا جو آدمی ساتھ میں جاتا ہے نا، وہ بھی ایسے غائب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کس کے ساتھ آئے تھے۔ باقی بیچارے خود ہی رہائش پر بس لے جاتی ہے، معلم کے آدمی بتلاتے رہتے ہیں، لیکن جو گروپ لیڈر جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پوچھتے تک نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق حج نہیں کرواتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سنت ہے کیا۔ تو اس لیے اچھے ہم سفر کا انتخاب کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ اس سفر میں ہمیں اچھے ساتھی، اچھے ہم نشین عطا کر، جن کے ذریعے سے ہمارا حج سنت کے مطابق ہو جائے۔ اچھا جی، 9 نمبر پر اب یہ ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے حج کے مسائل اچھی طرح سیکھ لیں، جس کے لیے آج کی یہ پہلی نشست ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً نشستوں میں آپ جاتے رہیں، اور تمام ساتھیوں سے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کر کے اپنے دوست، اپنے ساتھی یا میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس پر تبادلہ خیال کریں، تاکہ وہ تمام مسائل پختہ یاد ہو جائیں کہ کس طرح سے کیا کام کرنا ہے۔ ہم نے بار بار حج کی تربیتوں میں جب گروپ لے کر بھی جاتے تھے، نصیحت کی، تو میاں بیوی تھے ماشاءاللہ، اتنی عمر نہیں تھی، جوان جیسے ہی تھے، لیکن کہنے لگے بیگم کو ذرا سا کمر میں درد ہے اور وہ ویل چیئر پہ طواف کرے گی، ویل چیئر لے جاؤ۔ میں نے کہا لے لو، لے گئے، مکہ پہنچے، عمرے کا ایسا جذبہ، ایسا شوق کہ ویل چیئر چھوڑ دی ہوٹل پہ اور دونوں پیدل نکل گئے۔ ہم نے کہا بھی رات کو پہنچے تھے، ہم نے کہا صبح فجر کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے فجر کی نماز کے وقت وہاں پہنچ جائیں، پھر عمرہ کریں گے۔ پہلا موقع تھا ان کا۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ ہمارا انتظار کیے بغیر طواف شروع کر دیا۔ طواف کیا، 7 چکر ہوتے ہیں نا ایک طواف کے، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ کے پھر صحیح کرنی ہوتی ہے، پھر عمرہ ہو گیا۔ انہوں نے سوچا 7 طواف کرنے ہیں، 7 چکر لگا کے طواف پورا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دوسرا طواف شروع کر دیا، پھر تیسرا۔ اچھا، بہت سارے ہمارے ساتھی طواف کر کے صحیح کر کے بال کٹوا کے غسل کر لیا، احرام اتار دیا، ظہر تک فارغ بھی ہو گئے، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، ان سے پوچھ رہے عشاء کی اذان ہونے والی ہے، بھائی آپ کہاں ہیں؟ میں نام نہیں لیتا، ابھی بھی وہ ملتے ہیں، بڑا ہنستے ہیں، کہتے پتہ نہیں ہمیں کیا۔ میں نے کہا میں تو بار بار سمجھا رہا تھا، 7 چکر ہوتے ہیں طواف میں، 7 طواف کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تو غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان، اس لیے اچھی طرح سے جو جہاں وہم آئے نا پوچھ لیں۔ اب وہاں پر بھی موبائل تھا ان کے، انہوں نے پوچھا نہیں۔ جب 6 غالباً مکمل کر چکے طواف، 7واں طواف کر رہے تھے،
تو کسی نے پوچھا بھائی ابھی تک کیا ہوا؟ کہنے لگے بس آخری طواف کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے وہ 7 طواف کرنے ہوتے ہیں۔ 7 طواف؟ اللہ کے بندے، ایک طواف ہے، 7 چکر ہیں، 2 رکعت نماز پڑھو، صفا مروا کے صحیح کرو۔ یہ تو اچھی طرح سے حج کے مسائل سیکھ لیں، سنت کے مطابق ہر کام کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ بھی ہم عمرے کے متعلق بتائیں گے۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ جن گناہوں سے آپ نے توبہ کی اور مکہ روانہ ہو گئے، عمرہ کیا، حج کیا، لیکن وہاں پر بھی نفس لگا ہوا ہے، وہاں پر بھی شیطان اکساتا ہے، تو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچیں، کسی کی غیبت سے، کسی سے بحث تکرار سے، کسی لڑائی جھگڑے سے، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جہاں 10-20 آدمی جمع ہو جائے نا تو آدمی کو کہیں ٹکر لگ جاتی، کہتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہاں لاکھوں انسان ہیں اور کوئی کسی اپنے عزیز کو تلاش کرنے میں بیچارہ بے چینی سے دوڑے جا رہا ہے، اب آپ اس کو کہیں اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا، جھگڑا شروع کر دیں۔ انسان ہے، صبر و تحمل کے ساتھ حج کا مہینہ، حج کے احکامات، یہ انسان کے مزاج کی تبدیلی کا ہے، بڑی زبردست تربیتی سفر ہوتا ہے یہ۔ خوب اہتمام کے ساتھ ذکر اذکار کرتے رہیں اور تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ سفر کریں۔ اب ہم انشاءاللہ عمرے کا پہلے ذکر کریں گے۔ عمرہ کسے کہتے ہیں؟ عمرہ جسے شریعت میں حج اصغر بھی کہتے ہیں، چھوٹا حج، یہ پورے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو جہاں رہتا ہے وہاں سے میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لے اور میقات سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائے۔ اگر میقات سے آگے بڑھ گیا اور اس نے احرام نہیں باندھا، نیت نہیں کی، تو اس کو ایک دم دینا ہوگا۔ مثلا آپ یہاں سے مدینہ ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے نا، مدینہ چلے گئے اور مدینے سے آپ نے احرام کی چادریں تھیلے میں لی اور ایسے ہی چل پڑے، اور بس جب آدھے رستے روانہ ہو گئی مکے کی، پھر خیال آیا اور چادر باندھنی تھی، تو کہتے ہیں میقات پر، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اب آپ کو ایک دم دینا ہوگا، اس لیے جب میقات پر پہنچے تو اس سے پہلے چادر بندھی ہونی چاہیے۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ میقات ہے۔ میقات کے معنی ہے بیت اللہ کے چاروں طرف مختلف جگہوں کا نام لے کر آپ نے بتایا کہ مثلا مشرق کی طرف سے ہم جو جاتے ہیں تو ہمارے لیے میقات ہے یہ لملم۔ یہ یہاں پر میقات کی جگہوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہیں۔ یہ بہرحال آپ کو جو ہے نا میقات کا ایک کچھ درخت جیسا نظر آ رہا ہے، یعنی بیچ میں بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ تیر کا نشان دیکھ رہے ہیں، اور اس کے چاروں طرف میقات ہے مختلف، تو یہ جدہ ہے، اور جدے سے بھی پہلے یلملم ہے، یہ میقات ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دیکھیں ادھر سے ایک میقات ہے رابغ، ادھر سے میقات، یہ تمام میقات ہیں۔ یہ قرن منازل ہے، یہ میقات طائف سے آنے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو میقات ہے نا وہ یہ ہے، یہ دیکھیں سعدیہ، اور اس کے ساتھ یہ یلملم جہاں پر تیر ایرو کا نشان ہے۔ یہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو میقات ہمارا ہوائی جہاز میں جدہ سے کوئی 10 منٹ 15 منٹ پہلے آتا ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں باقاعدہ، اور اعلان کے الفاظ کو سن کر کے مغالطے میں نہ آئیں کہ ہم میقات پر پہنچنے والے ہیں تو میقات پہنچ کے پھر دوبارہ اعلان کریں گے۔ بس پہنچنے والے کا مطلب عنقریب آنے والا ہے، یا اس وقت ہم میقات کے اوپر سے گزرنے والے ہیں یا گزر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اعلان ہو میقات کا، فوراً نیت کریں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ نیت کیا ہے؟ لبیک عمرتن، کہیں اپنے منہ سے لبیک عمرتن، یعنی میں حاضر ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ ارادہ تو حج کا ہے لیکن ابھی عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ کے حج کریں گے۔ تو لبیک عمرتن کہہ کر پھر لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، پڑھ لیں ساتھ، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک. اگر سفر حج میں زیادہ ساتھی ایسے ہوں جن کو تلبیہ بھی یاد نہیں آتا تو اس طرح سے کہلوا سکتے ہیں، لیکن اگر سب کو آتا ہے تو پھر انفرادی طور پر پڑھیں، پھر اجتماعی کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف تعلیم کے لیے ہے، سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ اکیلے پڑھیں. لیکن ہوتے ہیں نا بعض ساتھی کہ انہیں نہ تو پڑھنا اتنا آتا ہے نہ لبیک یاد ہے، تو اب ان کو کہلوانے کے لیے آپ کہیں جی میرے ساتھ ساتھ کہو. یہ لبیک مرد اونچی آواز سے اور خواتین دھیمی اور آہستہ آواز سے مسلسل پڑھیں، خوب پڑھیں، یہاں تک کہ جب آپ یہاں سے آگے روانہ ہوں گے میقات سے، جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے، امیگریشن ہوگی، وہاں پر کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ حاجی آ رہے اور سب کے الگ الگ خیمے اور الگ الگ جگہ بنی ہوئی ہے، سب کے جھنڈے لگے ہوئے. کبھی کبھی ایسی بھی غلطی ہوتی ہے کہ جی پاکستان کا جھنڈا دیکھ کر کے ہم چل پڑے، اپنے ساتھیوں کو ہم نے پوچھا ہی نہیں. تو آپ پرائیویٹ جائیں یا گورنمنٹ کے کوٹے میں جائیں، آپ کے ساتھ جن لوگوں کا ایک گروپ بنایا گیا ہے ان کا خوب اچھی طرح سے ایک دوسرے کو پہچان لیں. اگر بچھڑ گئے تو بہت سے مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. بچھڑنے کی صورت میں آپ کو جگہ جگہ تکلیف ہوگی. اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہونا ہے، نہ ایئرپورٹ پر بھی کوشش کریں کہ ایک ساتھ جائیں، کراچی سے ہی. روک دیں. اور جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں، اگر نماز کا وقت ہے تو نماز وہاں پر جگہ جگہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وضو کرے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، مقامی امام پڑھا رہا ہے تو 4 پڑھ لیں. اور اگر آپ ہی میں سے کوئی امام بنے اور نماز پڑھائے تو ظہر، عصر اور عشاء سفر میں قصر ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. اور اس کے بعد پھر کثرت کے ساتھ لبیک پڑھتے رہیں. وہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا ایک آدمی لائن میں کھڑا ہوا ہے، 4 آدمی بیٹھے ہوئے، جیسے امیگریشن شروع ہوئی 4 آدمی آ کے اور کھڑے ہو گئے. جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ کہاں لائن میں آ گئے، ہم تب سے کھڑے ہوئے. لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں نہ ازدواجی گفتگو اور تعلق قائم کریں، نہ ہی گناہ کا کام کریں، نہ لڑائی جھگڑا کریں. تحمل کے ساتھ، کوئی بات نہیں، 1-2-4 ساتھی آگے پیچھے ہو جائیں تو جائیں گے تو ایک ہی ساتھ سب، کوئی فرق نہیں پڑتا. جدہ سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں، یعنی ایئرپورٹ ہی سے امیگریشن سے، تو جو حاجی کیمپ ہے جدہ ایئرپورٹ پر، وہاں پر بھی بسوں کے انتظار میں کبھی کبھی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں. اب معلم کے پاس اگر 200-400 بسیں ہوں تو بھی وہ کتنے لوگوں کو لے جائے گا. بس آئے گی اور کہا جائے گا کہ فلاں گروپ یہ نمبر ہے آپ کا، تو آپ بیٹھیں. اگر آپ نے جلد بازی کی کہ جی کوئی بھی ہے، آپ جا کر کے بیٹھ گئے، تو آپ کا پاسپورٹ بس کا ڈرائیور لے لیتا ہے اور لے کے ایک بستے میں بند کر کے معلم تک پہنچا دے گا. اب آپ کا پاسپورٹ کسی اور گروپ میں شامل ہو گیا، اب جگہ جگہ پریشانی ہوگی. اس لیے گروپ کے ساتھ رہیں، یاد رکھیں، چاہے وہ 10 افراد کا گروپ ہو یا 50 افراد کا گروپ کے ساتھ ساتھ چلیں. بس میں بیٹھ کے بھی سفر کی دعا پڑھنے کے بعد، گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر کے جو مسنون دعائیں، اس کے علاوہ خالی وقت میں لبیک پڑھتے رہیں. یہ لبیک کے الفاظ ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہے. احرام کی جو چادریں مردوں کو باندھنی ہے اس میں بھی کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. ذرا دکھائیے گا. یہ احرام کی چادریں جیسے ہے نا، نیچے تہبند جو باندھتے ہیں وہ کسی طرح بھی باندھ لیں. لنگی باندھنے والے جس طرح باندھتے ہیں باندھ لیں، یا جس طرح خواتین ساڑی باندھتی ہیں، آگے سب ان کو انگلیوں میں پرو کر کے پھر ایک ساتھ آگے کر کے اس کے اوپر سے بیلٹ باندھ دیں، پٹا باندھ لیں، یا ایسے ہی گرہ لگا دیں، کوئی حرج نہیں ہے.
کچھ لوگوں نے مشکل بنا دیا کہ اگر بیلٹ آپ نے سامان کے لیے باندھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر احرام روکنے کے لیے باندھا ہے تو آپ کو جو ہے نا دم دینا پڑے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مشکلات پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک چادر نیچے باندھ لی، یہ دیکھیں چادر باندھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اوپر انہوں نے بنیان پہنا ہے وہ اتار دیں گے اور اوپر ایک چادر اوڑھ لیں گے، بس یہ 2 چادریں مردوں کا احرام ہے۔ سر پہ چادر نہیں ڈالیں گے، سر پہ کوئی چیز نہیں اوڑھیں گے، نہ نماز کے وقت پہ بھی نہیں۔ احرام میقات سے لے کر کے اور عمرہ مکمل ہونے تک مردوں کا احرام سر ننگا رہے، عورتوں کا احرام چہرہ برہنہ رہے۔ لیکن اگر بے پردگی ہو رہی ہو تو کپڑے کی اوٹ سے پردہ کر سکتی ہے، سر پہ تو چادر رہے گی، منہ پہ نہ آئے، تو اگر وہ اس طرح سے رکاوٹ وہ کر لے حجاب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد جب آپ بیت اللہ پہنچ گئے، اب آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں جب آپ بیت اللہ کے قریب پہنچنے لگتے ہیں تو یہ نشان دکھائیے گا، یہ حدود حرم ہے۔ یہ رحل نما بنا ہوا ہے، یہاں سے مکۃ المکرمہ کی حدیں، مسجد حرام یا مکۃ المکرمہ کی حدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر کے آداب ہیں۔ حدود حرم میں کوئی درخت توڑنا، پتا توڑنا، کانٹا توڑنا یا کسی پرندے کو بھگانا، کسی جانور کو صرف ڈرانا یہ بھی منع ہے۔ حدود حرم امن کی جگہ ہے، وہاں پر کسی کی گری پڑی چیز اٹھانا بھی منع ہے، الا یہ کہ آپ اٹھا کے اور جہاں اعلان ہوتا ہے یا لکھ کے لگاتا ہے کہ گمشدہ چیزیں جمع کرانے اور وصول کرنے کی، وہاں لے جا کے رکھ دیں، الا کہ چھوٹی موٹی چیزوں جس کی پرواہی نہیں، کسی پین گر گیا، کوئی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اٹھایا لکھنا شروع کیا، کوئی بات نہیں، لیکن قیمتی چیزیں ہیں وہ جمع کرا دیں۔ تو یہ حدود حرم کی نشانی ہے، یہاں سے اندر غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ حدود حرم کے اندر مسلمانوں ہی کے لیے اجازت ہے داخلے کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے مکۃ المکرمہ پہنچ کر کے یہ بیت اللہ کے چاروں طرف جو مسجد ہے جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، یہ مسجد حرام کے مختلف مناظر ہیں۔ اب آپ طواف شروع کریں گے۔ بیت اللہ کا وہ حصہ جہاں طواف کرتے ہیں وہ حجر اسود کا کونا ہے۔ حجر اسود کے یہ والا کونا ہی ہے جہاں پیروں کا نشان دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ یہاں پر حجر اسود ہے، یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے۔ تو آپ جب یہاں پہنچیں گے طواف کے لیے تو اب لبیک بند کر دیں گے۔ لبیک میقات سے شروع کیا تھا، رات دن جب بھی موقع ملے لبیک پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ، لیکن جب آپ عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور یہاں حجر اسود کے بالمقابل پہنچ گئے، اب سب سے پہلے آپ نے یہ تلبیہ روک دینا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے جو عام دعائیں ہیں۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر کے اگر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیں، یا اگر کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہے، مثال کے طور پر رستے میں وقت نہیں مل سکا، نماز نہیں پڑھی تھی، تو وہاں جا کر کے پہلے فرض نماز جو رہ گئی تھی وہ ادا کر لیں۔ اس کے بعد پھر جب عمرہ شروع کریں گے تو یہ حجر اسود کا کونا ہے، اس کے بالمقابل سبز لائٹ کا ایک نشان دیا ہوا ہے، اس لائٹ کی سیدھ میں آئے تو وہاں ایک ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اس کو استعلام کہتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کریں گے تو اس طواف میں دایاں کندھا کھلا رہے گا۔ مردوں کا جو احرام کی چادر اوپر سے اوڑھی تھی اس کو یوں کر کے نکالیں گے، بجائے کندھے کے اوپر اوڑھنے کے کندھے کے نیچے سے اس طرح سیدھا کندھا کھلا رہے گا، اسے اضطباع کہتے ہیں۔ اور خواتین کی احرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ شروع کے 3 چکروں میں مرد حضرات کو
ایڑیاں اٹھا کر پیر کے پنجے کے بل تھوڑا تیز دوڑنا ہے. یہ یہاں سے شروع کریں گے، اس کونے سے یہ جو کونا آئے گا یہ آگے حتیم ہے، حتیم کے باہر سے نکلتے ہوئے پھر دوسرا کونا، پھر آگے پھر تیسرا کونا. یہ جو کونا ہے یہ چوتھا کونے تک دوڑنا ہے. اس کونے پر آ جائیں جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، حجر اسود سے پہلا والا کونا، یعنی ایک چکر پورا ہونے میں ابھی ایک دیوار باقی ہے، تو وہاں پہنچ کر کے دوڑنا بند کر دیں گے اور عام رفتار سے چل کر کے دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باقی جو دعا آپ کو یاد ہو پڑھتے رہے، کوئی دعا خاص نہیں ہے، کوئی دعا منع نہیں ہے، اپنے الفاظ میں بھی اردو میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتاب ہاتھ میں لے کے نہ پڑھیں. اس مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ قرآن شریف بھی ہاتھ میں رکھ کر کے اور اندر دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو چلنا ادھر ہے، کبھی ادھر چلے جائیں، کبھی اس سے ٹکرا جائیں. جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود تک آ گئے تو آپ کا ایک چکر ہوا، دوبارہ استعلام کریں گے. اب دوسرا چکر بھی اسی طریقے سے، کندھا کھلا ہوا ہے اور مرد حضرات تھوڑا سا دوڑنے کی اسٹائل میں سینہ تان کے اور ذرا سا ہاتھوں کو کندھوں کو ہلاتے ہوئے. یہ جو حصہ ہے نا حتیم کی طرف کا، یہاں پر ان کا دار الندوہ کے نام سے انہوں نے اپنا وہ مرکز بنایا تھا مشرکین نے. وہاں پر وہ جمع ہو گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اگلے سال عمرہ کرنے گئے کہ یہ لوگ کمزور ہیں، مال سب ہم نے چھین لیا تھا، ہجرت کر کے گئے ہیں، مدینے میں بخار اور بیماریاں تھیں، یہ لوگ کیا طواف کریں گے، کوئی بیٹھے گا، کوئی گرے گا، پڑے گا، تو ہم لوگ سیٹیاں بجائیں گے، تالیاں بجائیں گے، مذاق اڑائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کا جمع ہونے کا انداز بھانپ گئے کہ وہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم چل کر نہیں بلکہ دوڑ کے طواف کر سکتے ہیں، اس لیے یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے طواف شروع کیا، صحابہ نے بھی دوڑ لگائی. تو جب 2 چکر ہو گئے، تیسرا چکر ابھی شروع ہی تھا کہ مکے والے بھاگ گئے. انہوں نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے یہ طواف نہیں کر سکتے، تو دوڑ دوڑ کے کر رہے. تو 3 چکر کے بعد پھر اب رمل نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے. جب آپ نے 3 چکر مکمل کر لیے یہاں پر، تو اب آگے جو ہے نا کندھا بھی چاہے تو ڈھک دے، کندھا کھلا رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. مزید یہ چوتھا چکر ہے، 5واں، 6واں، 7. یہاں جو یہ حتیم کا حصہ ہے نا، بیچ میں سے نہیں جائیں گے شارٹ کٹ میں، ورنہ طواف نہیں ہوگا، باہر سے ہی جائیں گے. البتہ یہ جو مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سے جائیں یا اس کے باہر سے جائیں کوئی حرج نہیں ہے. مقام ابراہیم کے قریب رش ہوتا ہے لوگوں کا عام طور پر دعا والے، تو آپ باہر سے جائیں، اچھی جگہ ہے. اگر رش نہ ہو یہاں سے بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن حتیم کے اندر سے نہ جائیں. جب 7 چکر آپ کے مکمل ہو گئے تو مقام ابراہیم کے پیچھے یہ کھلا مطاف ہے، میدان ہے، بہت کشادہ جگہ ہے. تو مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. ایک طواف میں 7 چکر اور 8 استعلام ہوتے ہیں. استعلام کا کیا معنی ہے کہ بیت اللہ کی طرف سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے. لوگ 2 ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں اور چومتے رہتے ہیں. نہ 2 ہاتھ سے استعلام ہے نہ چومنا ہے. البتہ حجر اسود تک پہنچ سکیں تو منہ سے بوسہ دیں، اگر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ کو بوسہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر طواف کر رہے تھے تو آپ نے چھڑی بیت اللہ کو، حجر اسود کو لگائی، اس کو بوسہ دیا، جائز ہے. لیکن اگر رش ہو تو کسی کو تکلیف دیں یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کے وہاں گھس جائیں رش میں، اور خاص کر کے خواتین کو بھی لے کر کے جاتے ہیں، اور میں تم کو بوسہ دلواؤں، ایسی بہادری نہ کریں. اجتناب کریں. حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی لازم ضروری نہیں ہے، یہ بوسے کے قائم مقام ہے. آپ نے استعلام کیا اور طواف شروع کر دیا. 8 مرتبہ استعلام کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھ کے آب زمزم پئیں. پھر بیت اللہ کے قریب آ کر کے اگر رش نہ ہو تو دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، چمٹ کر کے دعا مانگیں.
اور اگر اس کی رش ہو تو کوئی بات نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اور دعا کریں۔ ان 2 رکعتوں میں عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ یہ قبولیت کا مقام ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے خوب دیر تک دعا مانگیں، پھر زمزم پئیں اور پھر یہاں سے صفا مروہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ جو حالت استوا بتا رہے، دیکھیں کندھا کھلا ہوا ہے ان لوگوں کا، یہ استوا ہے، دیکھ رہے ہیں دایاں کندھا کھلا ہوا ہے، اور یہ اس کو استوا کہتے ہیں۔ اور یہ حجر اسود ہے جہاں سے استلام کرنا یا اس کو چومتے ہیں اگر موقع ملے تو، ورنہ دور سے اشارہ کر کے۔ یہ دیکھیں حجر اسود سے ہم نے طواف شروع کیا تو یہ حتیم کے اندر داخل نہیں ہوں گے، حتیم سے باہر، یہ رکن یمانی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب دوڑنا نہیں ہے، آہستہ آہستہ چلنا ہے۔ جب یہاں پہنچ گئے ایک طواف، ایک چکر ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سے یہ آپ اس 7 چکر مکمل کریں گے حجر اسود سے، ٹھیک ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے مکمل طواف کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد پھر زمزم سیر ہو کر پئیں، کچھ زمزم اپنے سر پہ، اپنے سینے پہ ڈالیں اور منہ پہ ڈالیں، اور پھر اب صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے۔ عمرہ احرام باندھ کر کے میقات سے آنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، بال کٹوا کے عمرہ ختم، آسان ہے۔ یہ دیکھیں یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے قریب میں دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے پاس جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کے پیچھے جہاں بھی پڑھیں گے، بلکہ پورے بیت اللہ میں کہیں پر بھی۔ اس کو مقام ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے یہ جو چھوٹا سا گنبد ہے، جالیاں ہیں، شیشہ ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں، اس کو محفوظ کر دیا گیا یہاں پر۔ اور اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ زمزم پینے کے بعد حجر اسود کا استلام کر کے پھر صحیح کے لیے جائیں۔ یہ پرانی تصویر ہے جب زمزم جو ہے نا اس طرح کے گلاسوں میں لوگ پیتے تھے، اب تو یہ ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف ہوتا ہے جو ہے مستعمل، یعنی آپ پانی پی کے ادھر ڈال دیں، اور زمزم کے جگہ جگہ کولر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں ایک کولر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماء زمزم غیر مبرد، انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے ناٹ کولڈ، سادہ، وہ پیا کریں۔ ٹھنڈا زمزم کبھی گلے میں تکلیف، کبھی باہر گرمی ہے، یہاں اے سی ہے، پھر ٹھنڈا زمزم ہے، اکثر نزلہ، زکام، بخار اور بیماری کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس لیے یاد رکھیں وہاں پر ٹھنڈے سے اجتناب کریں۔ سادہ زمزم جو ہے نا وہ اصلی زمزم ہے، وہ پیے، اور اس کے بعد پھر صفا پہاڑی پر جاتے ہوئے یہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شاعر اللہ میں سے ہے۔ جب آپ وہاں پہنچیں تو الفاظ یہ بھی کہنا سنت ہے، ابدأ بما بدا اللہ بھی، یہ جو نیچے دیا ہوا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں جس چیز سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے۔ صفا پہاڑی قریب میں ہے حجر اسود سے، اور جہاں سے طواف شروع کیا تھا اور ختم کیا تھا وہاں سے قریب میں ہے۔ وہاں پہنچ کے بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے، استلام نہیں ہے، لوگ وہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کے بیت اللہ کی طرف استلام شروع کر دیتے ہیں، دونوں ہاتھ سے اشارہ کر کے چومتے ہیں۔ چومنا نہیں ہے، نہ اشارہ ہے، نہ ایک ہاتھ سے، بلکہ صفا پر پہنچ کے دعا کرنی ہے۔ دعا کے الفاظ بڑے آسان ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں پڑھنی ہے کم از کم 3 دفعہ،
یہ صفا پر پہنچ کے دیکھیں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، استعلان نہیں کرنا ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی کیفیت میں یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ کہیں اور درمیان میں اپنی زبان میں بھی دعا کرتے رہیں صفا پر پہنچ کر کے۔ کچھ لوگ صفا پہاڑ پر ان پتھروں کو توڑنے میں اور جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ اب تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ شیشے سے بند کر دیا، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل بلندی تک چوٹی تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کئی مرحلہ ہیں، اگر نیچے رش ہو تو پہلی منزل پر بھی صحیح ہو سکتی ہے، جیسے طواف تو اگر اوپر کریں گے تو لمبا ہوتا ہے، لیکن صحیح برابر ہے، چاہے نیچے کریں یا پہلی منزل پر یا چھت پر، وہ چکر بڑے نہیں ہیں، آرام سے ہو سکتے ہیں۔ صفا پہ دعا پڑھ کے دعا مانگ کے پھر مروہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب آگے روانہ ہوں گے تو درمیان میں سبز نشان ہے، یہ 2 سبز لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دیوار میں نظر آ جائے گی، تو وہاں پر تھوڑا سا تیز دوڑیں گے، معمولی سا، لیکن اگر خاتون ساتھ میں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رہیں، دوڑنے کا سا انداز اختیار کریں، آگے نہ نکل جائیں دوڑ کر۔ بچھڑنے پر پھر ایک دوسرے کو ملنا بڑا مشکل ہے، سب ایک جیسے ہی سفید احرام میں، سب ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، ڈھونڈنا مشکل ہے۔ یہ دیکھیں صفا اور مروہ کی صحیح، اس کو روک دیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں صفا پہ آ کے دعا کی اور یہاں آئے 2 سب نشانوں پہ تھوڑا سا دوڑ کے پھر یہاں پر یہاں پہنچیں گے، ایک ہو گیا۔ یہاں پر بھی اسی طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، وہی دعا، اور اس کے بعد پھر یہاں آئیں گے دوبارہ، پھر ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے۔ صفا پر واپس پہنچ گئے تو یہ 2 چکر ہو گئے، پھر مروہ پہ آئیں گے تو 3، اس طرح سے یہ مسلسل جو ہے نا، یہ دیکھیں، پھر یہ 4، پھر یہ 5، 6، یہ 7، اس کو تھوڑا سا پیچھے، بس یہ ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پر آ کر کے مروہ پہاڑی پر 7 چکر مکمل ہوئے، 8 مرتبہ دعا مانگنی، جیسے طواف میں 8 مرتبہ استلام ہے، اس لیے کہ شروع میں بھی دعا ہے صفا پر اور مروہ پہ پہنچ کے بھی دعا ہے، پھر آخر میں بھی دعا ہے، 8 مرتبہ دعا مانگیں گے۔ مروہ پہاڑ پر جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو کچھ لوگوں نے وہاں پر بھی 2 نفل پڑھنے کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی شکرانے کی 2 رکعت پڑھ لو عمرہ ہو گیا، تو شکرانہ نہیں ہے بلکہ یہ دین میں اضافہ ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت ہے، صحیح کے بعد 2 رکعت نہیں ہے۔ صحیح کے بعد تو آپ بال کٹوائیں، غسل کریں اور احرام اتار کے عام کپڑوں میں عام لباس پہن لیں جو پہنتے ہیں، اور کوشش کریں کہ وہاں کے لیے جو لباس لے کر کے جائیں وہ 3 جوڑی سے زیادہ نہ ہو۔ وہ لباس آپ 2 دن 4 دن پہنے نا تو بھی گندے نہیں ہوتے، دھول مٹی تو ہے ہی نہیں، اور وہاں پر آپ کو کپڑوں پہ پریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسی کھنگالیں پھیلا دیں، اگلے دن وہ پہن لیں۔ بہت اضافی کپڑے نہ لے جائیں، وہاں پر آپ ہلکے پھلکے رہیں، بس 2-3 جوڑی سوٹ ہوں، خواتین زیادہ سے زیادہ 4 سوٹ لے لیں، 5 لے لیں، اتنے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے صفا مروہ پر یہ مکمل کر لیا، اس کے بعد اب بال کٹوانا ہے۔ بال کٹوانے کے لیے دیکھیں مرد حضرات تو اس طرح پھروائیں، اور خواتین اپنے ہاتھ سے بھی چوٹی کے بال تھوڑے سے کاٹ لیں یا ایک دوسرے کے کاٹ دیں، شوہر باپ بھائی کوئی بھی ہو یا عورت کے کاٹ دیں۔ الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ عام لباس پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں۔